بسم اللہ الرحمن الرحیم والقسم الثانی من اقسام المردود وهو ما يكون بسبب تہمت الراوی بالکذب وهو المتروک۔ پہلی قسم تھی موضوع روایت کی، اور موضوع روایت کی تعریف یہ کی تھی انہوں نے کہ وہ راوی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولنے میں معروف ہو، کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی روایات منسوب کرتا ہے، خصلت اختیار کرتا ہے، اس کی بیان کی ہوئی روایت موضوع ہے۔ باقی آگے تھے بحث موضوع ایسے راوی کا حکم کیا ہے، جھوٹ بولنے والوں کا، یہ آگے پھر مسئلہ ہے۔ اور یہ اس فن میں یعنی اس میں کن کن حضرات نے اپنا کردار ادا کیا وہ سب پہلے سبق میں گزر چکا ہے۔ اب دوسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں یہ موضوع نہیں متروک ہے۔ متروک کہتے ہیں کہ وہ مردود کی قسم میں سے ہے، اور وہ ہے ما یکون بسبب تہمت الراوی بالکذب، کہ جو راوی پر جھوٹ کی تہمت کے سبب ہے، یعنی وہ راوی جو لوگوں کے مابین انسانوں کے حوالے سے، ساتھیوں کے حوالے سے جھوٹ بولتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ بولنے کی وہ جسارت نہیں کرتا، لیکن آپس میں جھوٹ بولتا ہے، تو ایسے راوی کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ متروک۔ جیسے صدقہ الدقیقی ہے، الصدقہ الدقیقی عن فرقد عن مرہ عن ابی بکر۔ اسی طرح حدیث و عمر بن شمر عن جابر الجوفی عن الحارث عن علی۔ اسی طرح والسدی الصغیر، محمد بن مروان اس کا نام ہے، سدی الصغیر عن الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس۔ یہ سلسلے جو ہیں، یہ سلاسل، یہ سلسلے کیا ہیں؟ جھوٹ کے سلسلے ہیں، اور ان راویوں کی بیان کی ہوئی روایت متروک ہے، بعض اس کو موضوع بھی کہہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، جیسے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراوی میں ذکر کیا ہے، اور اسی کے حوالے سے الیواقیت میں بھی علامہ مناوی نے ذکر کیا ہے۔ سیوطی کی تدریب الراوی کا 171 جلد اول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں وہ ثالث المنکر علی رائین، اور تیسری قسم ہے منکر، ھذا حدیث المنکر، کہ یہ منکر روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے من لا یشترط فی المنکر قید المخالفہ، کہ جو منکر روایت میں مخالفت کی قید نہیں لگاتا، جو منکر کی مخالفت میں کیا کرتا ہے؟ مخالفت کی قید نہیں لگاتا۔ مخالفت کی قید اگر ہو، مخالفت اگر راوی بیان کرے ضعیف، ثقہ کی مخالفت کرے، اصل میں تو اس کو کہتے ہیں نا منکر ہے۔ ثقہ ضعیف اگر ثقہ کی مخالفت کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منکر۔ لیکن اگر صدوق راوی وہ منفرد روایت بیان کرے، وہ تفرد اختیار کرے، تو اس کو بھی کبھی کبھی منکر کہہ دیتے ہیں، صدوق کے تفرد کی بنیاد پر، صرف تفرد، یہ اور کوئی بھی بیان نہیں کرتا، اس کے جتنے باقی تلامذہ ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کی موافقت نہیں کرتا، یہ اکیلا ہی اپنے شیخ سے روایت کرتا ہے، اس کی روایت کو منکر کہہ دیتے ہیں۔ اسماعیل بن ابی اویس ہیں، صحیح بخاری کے راوی ہیں، اگر ان کا ترجمہ دیکھیں آپ سیر و اعلام النبلاء میں، تو ذابی کہتے ہیں
کہ یہ راوی صدوق درجے کا ہے، جی اگر شیخین اس سے روایت نہ لیتے تو یہ صدوق درجے کا راوی ہے، گویا کہ امام بخاری اور امام مسلم کے روایت لینے سے اس کی روایت جو ہے وہ صحت کے درجے کو پہنچ گئی ہے، سمجھے بات ہے؟ اور ساتھ یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ ان کی بعض روایات میں نقارت پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اتنے کثیر الروایہ راوی ہیں تو اس کی روایات میں اگر کوئی روایت پائی جاتی ہے منکر تو یہ اس کے صدوق ہونے کے منافی نہیں ہے۔ یہ غالباً 10ویں جلد ہے اور 392 صفحہ ہے سیر و اعلام النبلاء کا، ان میں یہ ترجمہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، اور یہ سارا کلام بھی حافظ بھی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ ان کی صحیح کا یہ راوی ہے، سمجھے نا؟ اس پر روایت، اس پر نقد بھی کیا گیا ہے۔ اگر تھوڑی سی ضمت فرمائیں تو مقدمہ فتح الباری لائے نا، اور 10ویں جلد یہ سیر کی بھی لائے، ذرا فتح الباری میں دیکھیں حافظ نے کیا کہا ہے۔ یہ اسماعیل بن ابی اویس احتج به الشیخان الا انهما لم يقصرا من تخريج حديثه ولا اخرج له البخاري بما تفرد به سوا حدیثین، اما مسلم فاخرج له اقل مما اخرج له البخاری، انہوں نے کم روایتیں لی ہیں بخاری کی نسبت، وروا له الباقون سوى النسائی، نسائی کے علاوہ باقی حضرات نے ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی نے روایتیں لی ہیں۔ اچھا، فإنه اطلق القول بضعفه، کہ امام نسائی نے مطلقاً ان کو ضعیف کہا ہے۔ اچھا جی، اور ابن معین کا قول جو ہے نا وہ اس کے بارے میں مختلف، مرتن قال مرتن لا باس به وقال مرتن ضعیف وقال مرتن کان یسرق الحدیث هو وابوه وقال ابو حاتم محلہ الصدق وقان مغفلا، امام احمد بھی کہتے ہیں لا باس، حتیٰ کہ دارقطنی نے کہتے ہیں لا اختارہ فی الصحیح ہے، صحیح حدیث میں اس کو منتخب نہیں کرتا، اختیار نہیں کرتا۔ حافظ کہتے ہیں وروینا فی مناقب البخاری بسند صحیح ان اسماعیل اخرج له اصولہ واذن له ان ينتقي منها وان يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه، کہ اسماعیل نے یہ استاد تھے براہ راست امام بخاری کے، انہوں نے اپنے اصول اپنی کتاب دے دی اور کہا کہ اس سے روایات منتخب کر لیں، اور جو حدیث اس کے آپ کیا کہتے ہیں، آپ اس پر راضی نہیں ہیں اس پر علامت لگاتے جائیں۔ وَهُوَ مُشْعِرٌ بِأَنَّ مَا أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ هُوَ فِي من صحیح حدیث، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ امام بخاری نے اس کی جو روایتیں لی ہیں وہ صحیح ہیں، لِأَنَّهُ كَتَبَ مِنْ أُصُولِهِ، کیونکہ خود امام بخاری نے ان کے اصول سے روایتیں لی ہیں، یہ کہا ہے وَعَلَى هَذَا لَا يُحْتَجُّ بِشَيْءٍ مِنْ حَدِيثِهِ غَيْرُ مَا فِي الصَّحِيحِ، اس لیے بخاری کے علاوہ باقی جن کتابوں میں روایتیں ان سے استدلال نہیں کیا جائے گا، من اجل ما قضى فیہ النسائی، اس وجہ سے جو امام نسائی وغیرہ نے اس پر قضا کی ہے۔ اب یہ موقف ہے حافظ ابن حجر کا، گویا وہ کہتے ہیں کہ بخاری کی روایتیں تو صحیح ہیں، مسلم کی روایتوں کے بارے میں بھی انہوں نے شبہات کا اشارہ کیا، اگرچہ وہ کم ہے اس میں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امام کیا نام ہے ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا فرماتے ہیں،
یہ کہتے ہیں حدثنا بخاری فلاں 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 وخلق سوا وکان عالم اہل مدینہ محدثا ومحدثہم فی زمانہ علی نقص فی حفظہ و اتقانہ، اس کا حفظ اور اتقان میں کمزوری تھی۔ ولولا ان الشیخین احتجا بہ لزحزح حدیثہ عن درجات الصحیح الی درجات الحسن، اگر بخاری مسلم اس سے استدلال نہ کرتے تو ان کی روایت جو ہے وہ صحیح کے درجے سے گر جاتی حسن کے درجے تک۔ ھذا الذی عندی فیہ، یہ ہے بات جو میرے نزدیک ان کے بارے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ شاید آپ کو بتلایا تھا کہ السیر میزان الاعتدال سے یا مغنی جو ہے المغنی فی الضعفاء سے بعد کی کتاب ہے، یعنی ذابی کی متاخرین کتابوں میں یہ شمار ہوتی ہے۔ آگے جا کے پھر کہتے ہیں قل تو ذرا نقل ذکر کرتے ہیں امام نسائی نے ضعیف وقال مرتن فبالغ لیس بثقۃ، یہ خطرناک جڑا ہے، لیس بثقۃ کہ یہ ثقہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقال الدارقطنی لیس اختارہ فی الصحیح عن خالہ غرائب لا یطاب علیہ۔ قلت الرجل قد وثب الى ذلك البر واعتمدہ صاحبا الصحیحین ولا ریب انہ صاحب افراد و مناکیر۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ کیا ہے، ولا ریب انہ صاحب افراد و مناکیر، تن غامرو وہ چھپ جاتی ہیں فی صحت ما روا، اس کی بہت ساری روایتوں میں، وہ منکر روایتیں جو ہے نا اس کی کثیر و روایہ ہے نا، تو اس میں وہ چھپ جاتی ہیں۔ فإنہ من اوعیۃ العلم وهو اقوى من عبد اللہ کاتب اللیث، اور وہ کاتب اللیث عبداللہ جو ہے اس سے زیادہ قوی ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مقدمے میں کہا ہے، اور حافظ کا تبصرہ جو ہے وہ آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے، اور یہ سیر میں ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صدوق کی روایت، چلیے ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق صدوق روایت، لیکن ایک مسئلہ اور دیکھیں، تقریب لائیں حافظ ابن حجر کی اور المغنی فی الضعفاء لائیں اس کی ذہبی کی پہلی جلد، تقریب کا نسخہ لے آئیں اور ذہبی کی المغنی فی الضعفاء لائیں۔ مغنی میں سب سے بڑا مرجع جو ہے نا حافظ ذہبی کا، وہ حافظ ابن جوزی کی ضعفاء ہے، یعنی اصل بنیادی مرجع جو ہے مغنی کا وہ ابن جوزی کی کیا ہے، الضعفاء ہے، اور میزان کا جو اصل مرجع ہے وہ امام ابن عدی کی الکامل ہے، الکامل ہے ابن عدی کی میزان کا جو اصل مرجع ہے۔ دیکھیے نا حافظ ابن حجر نے بھی یہاں کیا کہا ہے، صدوق اخطأ فی احادیث من حفظہ، یہی خلاصہ ہے بنتا ہے جو سیر میں حافظ ذہبی نے کہا ہے کہ یہ صدوق ہے اور حافظے میں اس کی جو ہے نا وہ ضبط میں کمزوری ہے۔ یہاں کیا فرماتے ہیں، اسماعیل بن اسحاق اویس، یہ دیکھیے یہاں صدوق لہو مناکیر ضعفہ لذالک النسائی، ان منکر روایتوں کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے۔ نیچے انہوں نے صحیح مسلم کا صحیح اپنے کیا حدیث ساری سے اس کا دفاع کیا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صدوق راوی ہے اور اس کے ضبط میں کچھ کمزوری ہے، تو اس کے تفرد پر بھی منکر کا
اطلاع کرتے ہیں، اور یہ ان کے نزدیک ہے جو مخالفت کی شرط نہیں لگاتے، ورنہ عموماً منکر روایت کی کیا کہتے ہیں کہ وہ جس میں ضعیف ثقاسی کی مخالفت کرے۔ سمجھ گیا ساری بات؟ ماں مثال کے کہتے ہیں وقذت رابع والخامس، اسی طرح چوتھی اور پانچویں قسم ہے، فمن فاحشہ غلط ہو او قصرت غفلت ہو او ظہر فسق ہو فحدیث ہو منکر وقضا، اور اسی طرح جس طرح پہلے صدوق کی روایت منکر کہی ہے نا اوقات تفرد کی وجہ سے، اسی طرح جو فاحش الغلط ہو، کثرت غفلت کا شکار ہو، اور اس کی عدالت جو ہے نا وہ کیا ہو، ظاہراً مجروح ہو، کیا ہے، اور ظاہرہ فسق ہو، یا اس کی کا فسق ظاہر ہو، یعنی عدالت کے لحاظ سے بھی وہ کیا ہو، محروم ہو، عدالت کے لحاظ سے بھی وہ مجروح ہو، اور فاحشل غلط بھی ہو، کثرت سے خطائیں اور غلطیاں بھی کرتا ہو، تو اس کی روایت کو بھی کیا کہتے ہیں، منکر، مخالفت کرے بھلے نہ کرے، سمجھے؟ کہتے ہیں ثم الوہم، پھر رہ جاتا ہے وہم، وہو القسم السادس، اور وہ ہے چھٹی قسم، وَإِنَّمَا أُفْصِيَ بِهِ لِطُولِ الْفَصْلِ، اور فصاحت کی گئی ہے اس لیے لمبی فصل کے بعد، لمبے فاصلے کے بعد، یہ ثم کا لفظ متن میں نہیں ہے، متن میں دیکھیں نا ثم الوہم، ہاں یہاں، ہاں ٹھیک ہے، ثم الوہم اوپر ہے نا، والثالث والمنکر علی الراوی وقذر الرابع والخامس علی رأی الراوی وقذر الرابع والخامس، ثم الوہم ہے اوپر ہی ہے، ثم الوہم، پھر وہم ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس کو ثم کی وجہ سے وضاحت اس لیے کی گئی کہ مجروح راویوں کے حوالے سے یہاں کلام کچھ لمبا ہو گیا ہے، تاکہ یہ ذہن میں رہے کہ اس کے بعد کس کا نمبر ہے، اس کے بعد کس کا نمبر ہے۔ وقذل سادس نہیں کہا، وقذل سادس نہیں کہا، بلکہ ثم الوہم کہا ہے، اور یہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہے وہم قرائن کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کا تعلق یعنی جو پہلے راوی ہم نے بتلائے ہیں، کذاب ہے، متروک ہے، منکر ہے، یا جس کی روایات منکرات میں شامل ہیں، وہ اس کا ایک حکم ناپا تولا ہے، پھر اس کے بعد وہم ہے، یہ وہم جو ہے نا وہ یہ کس پر مطلوب ہے، یہ قرائن کے ساتھ مختص ہے، ثم الوہم، پھر اس کے بعد یہ فاصلہ ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی پہلی روایات کے حکم، راویوں کے حکم، اور اس روایت کے راوی کی حکم میں کیا ہے، فرق ہے۔ کہتے ہیں پھر وہم ہے ان اطلع علیہ بالقرائن، اگر مطلع ہو جائیے تو متن کے لفظ ہیں اطلع علیہ علی الوہم، یعنی وہم پر، اس پر اگر وہ کیا ہو جائے، اطلاع ہو جائے، کس سے، قرائن کے ساتھ، الدالۃ علی وہم راوی ہے، جو دلالت کرتے ہوں کہ یہاں راوی سے وہم ہوا ہے، یہاں راوی سے وہم ہوا ہے، یہ وہم صدوق سے بھی ہو سکتا ہے، یہ وہم ثقہ سے بھی ہو سکتا ہے، سمجھے نا، کیونکہ پہلے راویوں کی بعض وہ تھے جن کی عدالت ہی مجروح ہے، بعض وہ تھے جن کا ضبط مجروح ہے،
بعض وہ تھے جن کی عدالت اور ضبط دونوں مجروح ہیں، دونوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز مجروح ہے، تو ان راویوں کے بارے میں حکم بتلایا گیا تھا، بات سمجھے نا۔ لیکن یہاں یہ جو ہے وہم، تو اس وہم کا تعلق گو بظاہر کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ ضبط سے، لیکن اصل میں وہم صرف ضبط کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرائن کا مسئلہ ہے۔ اور وہم سے کون بچا ہوا ہے؟ محدثین کہتے ہیں کہ جو آدمی کہے نا کہ کسی کو وہم ہوتا ہی نہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ کسی کو وہم ہوتا ہی نہیں، غلط کہتا ہے۔ کون ہے جو وہم سے بچا ہوا ہو؟ حتیٰ کہ اوہام و شعبہ جمع کیے ہیں، یہ حافظ ہے اور ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح علل میں ذکر کیا ہے کہ اوہام و شعبہ، اوہام سوری، سفیان سوری، حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اوہام کو بھی جمع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس وہم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قرائن کے ساتھ ہے کہ یہاں ان سے وہم ہوا ہے۔ کہتے ہیں الدالۃ علی وہم راوی ہے، جو دلالت کرتے ہیں راوی کے وہم پر، من وصل مرسل، وہ کس طرح پتہ چلتا ہے؟ من وصل مرسل او منقطع، کہ روایت تھی مرسل یا منقطع، تو انہوں نے وہمی طور پر کیا کر دی؟ اس کو متصل بیان کر دیا، متصل بیان کر دیا۔ او ادخال حدیث فی حدیث، یا ایک حدیث کو دوسری حدیث میں داخل کر دیا، یعنی متن ایک متن دوسری متن کے ساتھ مل گیا۔ او نحو ذالک من الاشیاء القادحہ، یا اسی قسم کی دوسری اشیاء جو قدح کا باعث بن جاتی ہیں روایت میں۔ جی حافظ مزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ الوہم تارۃ یکون فی الضبط، و تارۃ یکون فی القول، و تارۃ یکون فی الکتابہ۔ کبھی کتابت لکھنے میں وہم ہو جاتا ہے، لفظ کچھ اور لکھنا تھا، لکھا کچھ اور گیا ہے۔ کبھی بولنے میں وہم ہو جاتا ہے، لفظ صحیح کچھ اور ہوتا ہے لیکن زبان سے پھسل جاتا ہے، لفظ اور نکل جاتا ہے۔ اور کبھی یہ وہم ضبط کی وجہ سے ہوتا ہے، ضبط کی کمزوری کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ یہی قول میں وہ چیز بھی شامل ہو جاتی ہے جو پہلے میں اوہام کے طور پر ذکر کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ترمذی کی ابتدا ہی میں امام ترمذی نے ذکر کیا ہے وَلَهُ اوہام، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ ان کے بہت سے اوہام ہیں راویوں کے نام لینے میں۔ سمجھائی بات؟ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وَتَحْصُلُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ بِكَثْرَةِ التَّتَبُّعِ، کہتے ہیں اس کا پتہ کس طرح چلتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا پتہ چلتا ہے کثرت تتبع سے، کثرت ممارست سے۔ اسی لیے تو امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ اگر کسی حدیث کو 30 سندوں سے، وجوہ سے ہم نقل نہ کریں تو حدیث کی صحت اور ضعف کا، صحیح اور معلول ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک حدیث ایک سند کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ امام شعبہ فرماتے ہیں کہ میں جس سے حدیث سنتا تھا، اگر ایک بار ایک حدیث سنی ہے تو پھر دوبارہ جاتا تھا ان کی مجلس میں وہ حدیث سننے کے لیے کہ اب یہ حدیث کیسے بیان کرتے ہیں، پتہ کریں۔ اور جن کے پاس میں مثال کے طور پر 5 احادیث جن سے روایت سنی میں نے، تو 5 مرتبہ علیحدہ علیحدہ اوقات میں ان کے پاس جاتا کہ یہ روایت اب کیسے بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت تو بیان کی تھی ان الفاظ سے اور اس سند سے،
اب یہ کس سند سے اور کن الفاظ سے بیان کر رہے ہیں، سمجھ آئی یا نہیں؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک 30 وجوہ سے پتہ نہ چلے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جناب یہ کیا مسئلہ ہے۔ یہ نقل کیا ہے ان سے قول حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے المجروحین میں، اور اسی طرح مزید آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ابراہیم بن سعید الجوہری کا ترجمہ دیکھیں، ابراہیم بن سعید الجوہری کا تذکرہ دیکھیں، اس میں تذکرۃ الحفاظ میں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں اس روایت میں اپنے آپ کو یتیم سمجھتا ہوں جس روایت کی 100 سندیں میرے پاس نہ ہوں، جس روایت کی 100 اسانید میرے پاس نہ ہوں، میں اس روایت میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوں؟ معلول سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرماتے ہیں خلاصہ کلام یہ کہ بھائی اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ وہم کیسے ہوا ہے، کس سے ہوا ہے، پتہ کہتے ہیں اس کا پتہ چلتا ہے کثرت تتبع سے، و جمع طرق، اور احادیث کی اسانید کو جمع کرنے سے، فہذا هو المعلل، اور یہی ہے جس کو کہتے ہیں معلل، کہ یہ روایت معلول ہے، تعلیل اس میں کی گئی ہے۔ وَهُوَ مِنْ أَغْمَضِ أَنْوَاعِ عُلُومِ الْحَدِيثِ وَأَدَقِّهَا، اور یہ سب سے مشکل نوع ہے علوم الحدیث میں، اور بہت ہی باریک اور لطیف ہے یہ نوع معلل کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ معلول لفظ جو ہے نا، ایک حدیث ہے المعلل، ھذا معلل، ایک ہے ھذا معلول۔ ابان کہتے ہیں لا تقل معلول وإن وقع فی کلام البخاری والترمذی وغیرہما۔ ابن الصلاح کہتے ہیں المعلول مرزول عند اہل العربیہ۔ آپ جلدی سے کہتے ہیں یہ حدیث معلول ہے، ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عربیوں کے نزدیک یہ مرزول ہے، یعنی یہ لفظ جو ہے نا وہ مردود ہے، وہ معلول نہیں کہتے، معلل کہتے ہیں۔ وآل العربی واللغہ وقال النووی هو لحن، حتیٰ کہ تقریب میں معلول کے استعمال کو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لحن قرار دیا ہے کہ یہ کمزور سا لفظ ہے، اس میں غفلت ہے، معلول عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتا، یہ اس کی بجائے معلل لفظ ہوتا ہے۔ حافظ نے بھی یہاں لفظ ھذا هو المعلل کہا ہے، ھذا هو المعلول نہیں کہا۔ تو حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہی اقوال کے پیش نظر یہاں معلل کہا ہے، معلول نہیں کہا۔ لیکن لغتاً معلول کے لفظ کا انکار یہ بھی محل نظر ہے۔ یہ اس لیے محل نظر ہے کہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو لغت کے امام ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو لغت کے کیا ہیں؟ امام ہیں، انہوں نے الام کی صفحہ نمبر 184 جلد 3 میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، کتاب الرہن میں لفظ ہے صحیح و آخر معلول و آخر فاسد، روایت ذکر کر کے کہتے ہیں یہ صحیح ہے، دوسری معلول ہے، اور اس سے پچھلی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ فاسد ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لغت کے خود کیا ہیں؟ امام ہیں، اور انہوں نے یہ معلول کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، جس طرح کے امام ترمذی نے ان سے العلل الکبیر میں نقل کیا ہے
کہ وہ بھی معلول کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ العلل الکبیر کا صفحہ نمبر 551 جلد اول ہے۔ تو خیر اکثر اگرچہ اہل لغت کا یہی رجحان ہے، لیکن بالکل اس کو مردود قرار دینا، مرذول قرار دینا اور لعن قرار دینا یہ بھی محل نظر ہے۔ سمجھ گئے بات؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں ولا یقوم بہ الا من رزقہ اللہ فہما ثاقبا، اور نہیں قائم ہوا اس پر، یعنی اس پر کوشش نہیں کی، اپنے قدم نہیں جمائے اس محنت پر، روایات کی تعلیل پر، الا من رزقہ اللہ فہما ثاقبا، مگر اسی نے جس کو اللہ ذوالجلال نے روشن فہم عطا فرمایا ہے، وہ حفظاً واسعاً، اور وسیع حفظ عطا فرمایا ہے، وہ معرفتاً تامۃً بمراتب الروات، اور راویوں کو کی معرفت میں انہیں کامل تمام معرفت حاصل ہے، راویوں کے مراتب جاننے میں، وَمَلْكَةً قَوِيَّةً بِالْأَسَانِيدِ وَالْمُتُونِ، اور سندوں اور متنوں کے اعتبار سے، اسانید و متون کے اعتبار سے انہیں قوی ملکہ عطا فرمایا ہے، دسترس انہیں دی ہے بڑی مضبوط۔ وَلِہَٰذَا، اسی لیے لم يتکلم فیہ الا القلیل من اہل ھذا الشان، یہی وجہ ہے کہ اس عظیم الشان علم میں بہت کم حضرات نے کلام کیا ہے، جیسے کہ علی ابن المدینی ہیں، احمد بن حنبل ہیں، بخاری ہیں، یعقوب بن شیبہ ہیں، اور ابو حاتم اور ابو زرع ہیں، اور دار قطنی ہیں رحمہم اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بات شاید آپ کو بتلا چکا ہوں، تقدمۃ الجرح والتعدیل میں بڑا عجیب واقعہ ہے۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اہل الرائے نے روایت بیان کی، تو امام ابو حاتم کہنے لگے یہ روایت صحیح نہیں ہے، معلول ہے، اس میں علت ہے۔ وہ کہنے لگے اس میں کون سا راوی ضعیف ہے، بتلائیں کون سا راوی ضعیف ہے؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، ضعیف تو نہیں ہے لیکن روایت معلول ہے۔ تو وہ کہنے لگا تمہیں الہام ہوتا ہے؟ تو امام ابو حاتم کہنے لگے ہاں، اس مسئلے میں الہام ہوتا ہے۔ آپ بتلاؤ کہ ایک زرگر ہے یا ایک جوہری ہے، اس کے پاس آپ قیمتی جوہر لے جائیں، جواہرات لے جائیں، ان کے پاس سونا لے جائیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو نقلی جوہر ہیں وہ لے جائیں جواہرات، تو وہ آپ کو دیکھ کے بتلا دے گا ہاتھ میں پکڑ کے کہ یہ کیا ہے صحیح ہے اور یہ کیا ہے غلط ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاتھ میں نوٹ آتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ جعلی ہیں یا جعلی سے اصلی ہیں، نہیں پتہ چلتا۔ ہم جس وقت پیش کرتے ہیں ماہر دکاندار کو یا بینک کے اس ملازم کو جو نوٹ گننے پر متعین ہوتا ہے، تو وہ جناب ہاتھ سے ہی ادھر کر دیتا ہے، لے جاؤ یہ جعلی ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، ہمیں اس کا علم، ہمیں اس کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ وہ کسی اور مشین پر لگا کے نہیں دیکھتا، بلکہ ہاتھ سے ہی ٹو کے لگا بتا دیتا ہے کہ یہ جعلی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جوہری اس کو دیکھ کے ہی پہچان لیتا ہے کہ یہ خالص جواہرات ہیں، موتی ہیں، واقعتاً ہیرے ہیں، اور یہ بنائے ہوئے ہیں، مصنوع بھی ہے نا، لالی المصنوعہ تبھی تو نام رکھا ہے، بنائے ہوئے موتی فی الحدیث الموضوع۔ یہ واقعہ بڑا عبرتناک ہے،
جو جرح تعدیل کا جو تقدمہ ہے نا اس کے 349 صفحے میں ہے، اور انہی کے حوالے سے باقی حافظ سخاوی نے اور علامہ سیوطی نے اسی بات کے ضمن میں اس کو ذکر کیا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ علل کی معرفت کے لیے سب سے بنیادی بات جس طرح کہ یہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، پہلی تو معرفت الثقات والضعفاء ہے کہ کون سے راوی ثقہ ہیں اور کون ضعیف ہیں۔ دوسرا یہ تاریخ کی معرفت، جیسے پہلے گزرا ہے نا، راویوں کے سچے جھوٹے ہونے کا ذریعہ ایک کیا ہے؟ تاریخ ہے، تاریخ کی معرفت ہونی چاہیے۔ تیسری چیز یہ بھی کہ جو مشہور اسانید ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے، جن میں سے بعض کو اصح الاسانید بھی قرار دیا گیا ہے، ان کا علم ہو۔ چوتھی چیز یہ کہ یہ بھی اس کو معلوم ہو کہ کثیر الروایہ کون ہے اور قلیل الروایہ کون ہے، کثیر الروایہ کون ہے اور قلیل الروایہ کون ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ مدلسین اور مختلطین کا اس کو علم ہو، مدلسین اور مختلطین کا ان کو علم ہو۔ اور چھٹی چیز یہ کہ روایت کے بارے میں یہ علم ہو کہ یہ منقطع ہے یا یہ کیا ہے؟ مرسل ہے۔ سمجھے بات؟ امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی علم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لَإِنْ أَعْرِفُ عِلَّةَ حَدِيثٍ وَاحِدٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْتُبَ 20 حَدِيثًا لَيْسَ عِنْدِي۔ کہتے ہیں میرے پاس ایک حدیث کا علم آ جائے، ایک حدیث کا علم کس سے متعلق ہے؟ علل کے بارے میں، معلوم روایت کے بارے میں، علت کے بارے میں آ جائے تو وہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس سے کہ مجھے 20 احادیث کا علم ہو جو ان کا پہلے مجھے علم نہ تھا۔ یہ باتیں نقل کی ہیں ان سے امام ابن ابی حاتم نے علل کا مقدمہ ہے نا، العلل کا جلد اول صفحہ 10 میں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو علل کی معرفت کے لیے کہنا چاہیے کہ ان 6-7 چیزوں کی معرفت وہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو مہارت اس میں آپ کو وہ پتہ ہی ہے نا، جو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے مابین بات ہوئی تھی کفارہ مجلس کی حدیث کے بارے میں، آپ سمجھ لینا، آپ کو وہ تو معلوم ہی ہے۔ تو ایسے ہی تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جناب سر کا بوسہ اور پھر پاؤں کا بوسہ لینے کی التجا کی تھی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ جناب میرا دل باغ ہو گیا ایسی بات کو معلوم کر کے، جو پہلے میرے حاشیہ خیال میں ہی نہیں تھی، اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ روایت تو بالکل صحیح ہے۔ اللہ، اس سے تصدیق ہوتی ہے نا امام عبد الرحمن بن مہدی کے قول کی۔ امام عبد الرحمن بن مہدی ہوں، دیکھیے، یا یحییٰ بن سعید قطان ہوں، انہوں نے یہ علم حاصل کیا ہے اصل میں امام شعبہ سے۔ امام عبد الرحمن بن مہدی اور یحییٰ بن سعید قطان سے یہ علم حاصل کیا ہے امام علی بن مدینی اور امام احمد بن حنبل نے رحمہم اللہ، اور امام احمد بن حنبل اور علی بن مدینی سے یہ علم حاصل کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کے بعد امام یعقوب بن شیبہ نے۔ ان کے بعد ہیں، ان حضرات کے بعد ہیں، وقفے کے بعد ہیں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، امام دارقطنی۔ اور امام دارقطنی کے بارے میں پہلے آپ کو بتلا چکا ہوں کہ یہ جتنی 15-16 جلدوں میں کتاب العلل ان کی چھپی ہے، یہ ساری کی ساری انہوں نے زبانی لکھوائی تھی،
15-16 جلدوں میں جتنی کتابیں روایات ہیں وہ ساری کی ساری انہوں نے زبانی لکھوائی ہیں۔ وہ مجھے یاد آیا ایک روایت ہے اس کے بارے میں حکم لگایا ہے جی، حکم لگایا ہے ذوف کا، غالباً ذوف کا ہے، ہاں ذوف کا ہی ہے، مجھے اب یاد نہیں متن کون سا ہے۔ اور یہ بات جب ہوئی تھی نا یہ جاوید غامدی صاحب کے ایک مضمون پر، یہ آلات ملاحی کے حوالے سے، گانا گانے کے حوالے سے، تو عمار ناصر درمیان میں کود پڑا تھا۔ عمار ناصر جانتے ہیں نا، مولانا زاہد الراشدی صاحب کے صاحبزادے، وہ آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے جی، انہوں نے اگر ضعیف کہا ہے تو ضروری نہیں کہ یہ صحیح ہو، اس کی یہ علت ہے۔ تو پھر میں نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ 2 باتیں عرض کی تھی۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایات جو حضرت امام زہری سے منقول ہیں، جو انہوں نے کتاب العلل میں ذکر کی ہیں، ایک دور حاضر کے عالم نے ان کا دراسہ کیا ہے، اور بہت سی روایات میں امام دارقطنی کے حکم سے کی مخالفت کی ہے اور ان کو صحیح قرار دیا ہے۔ پتہ نہیں یہاں پھر وہ کتاب ہے یا نہیں، میں نے منگوائی تھی وہ کتاب بہرحال اس وقت۔ تو میں نے اس کے جواب میں عرض کیا تھا ان سے، میں نے کہا دیکھیے بھائی، یہ ہے فیصلہ امام دارقطنی کا، لیکن جس روایت کے بارے میں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ فیصلہ ہے تمام محدثین کا۔ آپ امام دارقطنی اور تمام محدثین کی رائے میں کوئی فرق نہیں کرتے، بات سمجھے نا۔